الذین یؤمنون بالغیب، جو متقی بننا چاہتے ہیں نا، پھر ان کی کچھ علامتیں ہیں. دیکھو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک ڈاکٹر کے پاس آپ گئے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے میں بڑا زبردست علاج کرتا ہوں اور میں آپ کی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، آپ فٹ فاٹ صحت مند ہو جاؤ گے. تو آپ اس سے کہتے ہیں یار وہ تو آیا تھا، وہ تو ٹھیک نہیں ہوا تھا، وہ بھی آیا تھا، وہ بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا. تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ جو صحت چاہے گا نا اس کو صحت ملے گی. وہ چاہتے ہی نہیں، ان کو جو پرہیز بتاتا ہوں وہ پرہیز نہیں کرتے، جو کھانے کو کہتا ہوں وہ کھاتے نہیں. تو پھر وہ پیشنٹ پوچھتا ہے کہ اچھا جو صحت مند ہو کے چلے جاتے ہیں آپ کے پاس سے، ان کی کچھ علامتیں مجھے پتہ چل جائیں تاکہ میں دیکھ لوں کہ کون ہے جن کو آپ سے فائدہ ہوا اور کون ہے جن کو آپ سے فائدہ نہیں ہوا، تاکہ میں اپنے آپ کو شامل کروں کہ میں اس کیٹیگری میں آ بھی رہا ہوں کہ نہیں آ رہا. تو فوراً وہ بتائے گا وہ دیکھو جو فلاں صبح صبح اٹھ کے ایکسرسائز کرتا ہے، میرے مشورے پر نا ایکسرسائز کرتا ہے، دوپہر کھانے کے بعد آرام کرتا ہے، کھاتا کم ہے، ٹھیک ہے نا، اور سادہ غذائیں زیادہ کھاتا ہے، یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا، اور پھر اس کی صحت ایسی ہے اور اس کو جو انعامات ملے وہ یہ ہیں. تو یہ علامتیں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ تاکہ آپ بھی ان لوگوں کی فہرست میں داخل ہو جاؤ اور آپ کو پتہ چل جائے کہ جو اس ڈاکٹر سے فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں وہ فائدہ اٹھا کے ان کی علامتیں کیا ہیں. کیونکہ جب ہم علامتوں سے کسی بات کو ڈیفائن کرتے ہیں نا کہ مثال سے کہ یہ فائدہ اٹھانے والے اور یہ فائدہ نہ اٹھانے والے، تو فوراً انسان کے لیے فرق کرنا آسان. تو اللہ نے بھی بتایا جو متقیوں جن کو ہدایت ملے گی ان کی علامتیں یہ ہیں، جو بالکل واضح علامتیں تمہیں فوراً دیکھ کے نظر آ جائیں گی کہ کن لوگوں کو فائدہ ہوا. تو تاکہ تمہیں بھی پتہ چل جائے کہ تمہیں اگر فائدہ ہوا تو تمہارا انجام بھی ایسا ہی ہے، تمہارے اندر بھی یہ علامتیں ظاہر ہوں گی. تو کچھ علامتیں ایسی ہیں جن کا عقیدے سے تعلق ہے. پہلی علامت الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. کیونکہ جو لوگ ملحد ہیں نا، جتنے بھی آپ یوٹیوب پہ دیکھیں ملحد لوگ، ان کی سب سے پہلی دلیل یہ ہوتی ہے کہ نظر کیوں نہیں آتا اللہ، جنت نظر کیوں نہیں آتی. وہ ظاہری آنکھوں پہ یقین رکھتے ہیں بس. تو اللہ فرماتے ہیں جو یہ ضد کرے گا نا ہٹ دھرمی کہ نہیں مجھے بس جو دیکھوں گا وہی اسی پر ایمان لانا ہے، اس کو یہ ضدی ہے. کیونکہ علامتیں اتنی زیادہ ہم نے دنیا میں قائم کر دی ہیں اپنے وجود کی، اپنے دلائل کی، کہ دیکھنے کا مطالبہ کرنا یہ کیا ہے؟ ضد ہے. بہت سی چیزیں دیکھتا نہیں ہے انسان، دلیل سے یقین کر لیتا ہے. آپ بند کمرے میں بیٹھے ہو، گھڑی پہ 12 PM لکھا ہوا ہے، آپ یقین کر لو گے کہ سورج نکلا ہوا ہے، حالانکہ آپ نے دیکھا نہیں ہے. اب بھی اگر کوئی کہے نہیں سورج نہیں نکلا، بس ساری گھڑیاں ایک ہی ٹائم بتا رہی ہیں کہ دوپہر کا 1 بج رہا ہے، اور آپ کو نہیں سورج نہیں نکلا ہوا کیونکہ میں دیکھ نہیں رہا. تو یہ ایسا ضدی ہے کہ اس کو سیدھا راستہ مل نہیں سکتا. اس لیے اللہ نے پہلی علامت بیان کی کہ جو ضدی نہیں ہوتے، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں. مطلق غیب پر نہیں، وہ غیب جس کے وجود کے دلائل قائم ہو چکے ہوں تو اس کو بن دیکھے مان لیتے ہیں. وہ یہ ضد نہیں کرتے، اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھتے کہ میں جب تک دیکھوں گا نہیں. جیسے فرعون نے مطالبہ کیا موسیٰ تمہارا رب کہاں ہے، تم سیڑھیاں لگاؤ، حامان سے کہا نا سیڑھیاں لگاؤ، میں آسمان پہ جا کے ذرا خدا کو دیکھ کر آنا چاہتا ہوں. تو اللہ کہتے ہیں یہ تکبر اس نے کیا اور پھر اللہ نے اس کو غرق کر دیا، تباہ کر دیا. تو بہت ضدی فضول باتیں شروع کر دی تھی اس نے. تو یہی آج کل جو ایتھیسٹ ہیں وہ اسی طرح کی کہ ہمیں قبر کا عذاب تو نظر نہیں آتا، ہمیں تو پل صراط نظر نہیں آ رہا. تو بھائی تمہاری اوقات کیا ہے، تم نے دیکھا کیا ہے؟ یہ تو اللہ نے کچھ تھوڑا سا دکھا دیا تمہیں. تو اللہ فرماتے ہیں پہلی علامت الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر یقین رکھتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اعمال میں کیا ہے؟ عمل میں 2 اعمال قرآن پورے آپ سورہ ناس تک دیکھیں گے، 2 چیزوں کو قرآن ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے. ایک نماز اور ایک زکوٰۃ. یعنی اللہ کی راہ، کبھی زکوٰۃ کا لفظ استعمال کرے گا قرآن، کبھی کہے گا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو اس سے اصل میں جو میں نے بار بار بتایا نا کہ قرآن جزیات بیان کرتا ہے، مقصد ایک اصول بیان کرنا ہوتا ہے. نماز اصل میں جسمانی عبادت ہے، اس میں باڈی تھکتی ہے، صبح اٹھنا پڑتا ہے، وضو کرنا پڑتا ہے، سردیوں میں بعض دفعہ چل کے جانا پڑتا ہے مسجد میں. یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ پڑے رہو بستر پہ، نہیں اٹھے نہیں. انسان دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو اٹھنے کا دل نہیں چاہے گا. تو یہ جسم کو کھپانا ہے. اور دوسری چیز قرآن بار بار بیان کرتا ہے پیسہ خرچ کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے، والدین کی مثال لے لیں تو والد صاحب کہتے ہیں نا یہ بیٹا میرا بڑا فرما بردار ہے،
تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے جسم کو بھی میرے لیے کھپاتا ہے اور اپنا مال بھی مجھ پہ خرچ کرتا ہے۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں ابا کی جسمانی خدمت بہت کرتے ہیں، پاؤں دبا دوں، پانی لے آؤں، یہ کروں وہ کروں، بہت دن رات ایک کر دیا انہوں نے، ساری رات ابا کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ ابا کو رات کو آنکھ نہ کھل جائے، کوئی پریشانی نہ ہو، کرسی پہ بیٹھے ہوئے۔ اسپتالوں میں دیکھا ہوگا بیمار والدین کی خدمت کیسے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو پیسوں کی محبت اتنی ہوتی ہے کہ ان کو ڈر ہوتا ہے یار ابا پہ خرچہ نہ ہو جائے، خرچہ نہ کرنا پڑ جائے، تو اس خرچے کے چکر میں جسم کو کھپایا ہوا ہوتا ہے انہوں نے، خرچہ نہ کرنا پڑ جائے یار، یہ پیسے نہ، تو یہ فرما بردار ہے، مگر اس میں بہت بڑا نقص ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ابا کے سامنے وہاں ہاسپٹل میں ابا کے سامنے بیٹھنا، ان کی خدمت کرنا، یار پیسہ دبا کے خرچ کرتے ہیں ابا پہ، ان میں پیسوں کی لالچ نہیں ہوتی، وہ خدمت کے لیے بندہ رکھ لیں گے اور خود یہ ٹینشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یار دکان چھوڑ کے میں ابا کے پاس بیٹھوں آ کے اور پھر ابا کی خیریت۔ بھائی اتنی ٹینشن، یار ایک نرس خرید کے باقاعدہ، ٹھیک ہے نا، کرائے پہ نہیں، باقاعدہ پوری نرس 2 کروڑ میں خریدی اور ابا کو گفٹ کر دی، یہ 24 گھنٹے آپ کی خدمت کرے گی۔ وہ جس پسینہ نہیں بہایا جاتا، ان کو ٹائم نہیں دیا جاتا، وہ امریکہ سے بیٹھے بیٹھے فون کر رہے ہوتے ہیں یار ابا کو جتنے پیسوں کی ضرورت ہو نا، یہ چیک دے رہا ہوں، بلینک چیک ہے، بس یہ خرچ کرتے رہنا، مجھے ٹینشن، میں سو رہا ہوتا ہوں، میرے سونے کا ٹائم ہوتا ہے، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، یہ صبح میرا آفس ٹائم ہے، اس میں کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے، چھٹیوں میں جب پاکستان آؤں گا تو ابا سے ہیلو ہائی کر لوں گا۔ دونوں قسم کے لوگ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں۔ ابا بے وقت فون کر لیں تو ان کو میٹر گھوم جاتا ہے، یار یہ میرا آفس ٹائم ہے، کیا ہر وقت کوئی بے توقع فون۔ تو اللہ کو محبت چاہیے اپنی مخلوق سے کامل۔ اللہ کہتے ہیں میرے غلام بن کے رہو، تو جان بھی کھپانی ہے اور مال بھی۔ جان کھپانے میں کیونکہ سب سے زیادہ جان نماز میں کھپتی ہے، رمضان 1 مہینے کا ہے، حج پوری زندگی میں 1 دفعہ کا ہے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اور کسی عبادت کو بھی اللہ نے مشکل کہا ہی نہیں ہے، نہ روزے کو اللہ نے مشکل کہا اور نہ اللہ تعالیٰ نے حج کو مشکل کہا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو قرآن نے خود مشکل کہا ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بڑی مشکل عبادت ہے سوائے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، خود اللہ نے اس کو مشکل کہا ہے، کیونکہ پوری زندگی بھائی جب سے بالغ ہوئے تھے کنٹینیو ایک کام کرتے چلے جانا، پھر صبح اٹھ رہے ہیں، نیند قربان کر رہے ہیں، آفس ٹائم ہے وہ چھوڑ کے جا رہے ہو، آپ دکان پہ رش لگا ہوا ہے، جماعت کا ٹائم ہو گیا، تو 1 2 4 دن کی بات نہیں ہے، پوری زندگی، نہ سفر میں معاف نہ حضر میں معاف۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں نا، ان کی علامتیں یہ ہیں کہ پہلی علامت غیب پر ایمان رکھتے ہیں، دوسری علامت یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ اقامت کہتے ہیں نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، قائم کرنا، عربی میں تقویم کہتے ہیں تیر کو سیدھا کرنے کو، تو مطلب نمازوں کو بالکل کیا کر دیتے ہیں، سیدھا، ٹرخانے والا کام نہیں ہے، اس میں جماعت کی نماز بھی آ گئی، خشوع و خضوع سے بھی آ گئی، کیونکہ جو کام کنٹینیو ہوتا ہے نا، انسان پھر لاؤبالی پن سے وہ شروع کر دیتا ہے، تو اس لیے اللہ نے نماز کے لیے پڑھنے کے بجائے کون سا لفظ استعمال کیا، اقامت۔ تقویم الرمح عربی میں کہتے تھے تیر کو سیدھا کرنا، تو تیر کتنا سیدھا کیا جاتا ہے نا تب چلتا ہے وہ، تو یہاں بھی اللہ نے نماز قائم کرنے کا کہ نہ ان میں جسمانی سستی ہوتی ہے میرے حکم کی بجاوری میں، اور نہ مال خرچ کرنے سے رکتے ہیں، یہ مجھے خوش کرنے کے لیے پیسے بھی لگاتے ہیں اور مجھے خوش کرنے کے لیے جسمانی اپنے ٹائم بھی، یہ نہیں کہ جو سس بچہ تھا نا ابا نے مجھے فون کیوں کر لیا بے وقت، ابھی تو میرا آفس ٹائم تھا، یہ تھا تو وہ تھا، تو یہ سب چیزیں نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب حی علی الصلاۃ کی صدا گونجے گی، سارے کام دائیں بائیں کر کے میرے سامنے جھکتے ہیں، تو یہ علامت ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے، يُنْفِقُونَ، اس میں سے خرچ کرتے ہیں، تو اللہ نے اس میں اشارہ بھی دے دیا کہ ہمارا ہی دیا ہوا ہے یہ سارا، وہ خرچ کر کے کوئی ہم پر احسان نہیں کر رہے۔